أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وبارك وسلم. دوستو، آیت کی ابتدائی حصے پہ گفتگو ہو گئی کئی روز. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. آج کا درس ہونا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حقیقت کا انکشاف کیا ہے. انکشاف یہ کر دیا اللہ پاک نے کہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے بہت پہلے سے انسانیت کی ضمیر کو، انسانیت کے ایک سیلاب کو اللہ پاک نے پہلے تیار کیا ہے نبی امی کی آمد کے لیے. اور تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زبان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے. اور یہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ عالم میثاق میں جس طرح کہ اللہ پاک رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت اور الوہیت کا عہد لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. تو دنیا کی تمام ارواح نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دے چکی ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد شہادت سے کچھ لوگ منکر ہو گئے اور کچھ لوگ اپنی شہادت پر باقی ہیں. آپ جو اپنی شہادت پر باقی ہیں تو کہیے الحمدللہ. اس پر پہلے بہت گفتگو ہو چکی ہے. تو جس طرح کے رب ذوالجلال نے اپنے ایک ہونے پر پوری کائنات عالم سے شہادت لی، تمام کے تمام انبیاء سے بھی رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت لی، اقرار لیا، عہد لیا. آ رہی ہے قرآن کی آیت کہ اگر جب بھی یہ نبی آئے تو وہ عزروہ و نصروہ، کہ ان کی مدد کرنا. تو گویا کہ اللہ پاک نے پوری انسانیت سے اپنے ایک ہونے کی گواہی لی. اسی طرح اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی کس سے گواہی لی؟ انبیاء سے لی. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی نہیں ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک ہر آدمی، ہر نبی
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور پہچانتا ہے. ہر نبی جانتا اور پہچانتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے، بلکہ بعض علماء نے ایک حدیث نقل کی. اس حدیث کے لفظ پر تو محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن کہا معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر محمد کو اس دنیا میں لانا نہیں ہوتا تو اللہ اس کائنات عالم کو نہیں بساتا. فرمایا محدثین نے کہ اس لفظ کے ساتھ تو روایت میں کلام ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی کلام نہیں ہے. چونکہ ابھی آپ سن چکے مجھ سے کہ اللہ نے سارے نبی سے قرآن ہی میں کہ اللہ نے عہد لیا کہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تورات میں بھی آیا، انجیل میں بھی آیا کہ رسولا یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ تورات میں، انجیل میں سارے نبیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع دی ہے، اور ان کے درمیان چرچا بھی تھا. ان کے درمیان قرآن میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی اہل ایمان پر جو سابقین تھے اہل کتاب، تو وہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی صبر کرو، ان قریب نبی امی آنے والے ہیں جن کی مدد سے ہم ان کو بیک کر دیں گے. یستفتحون علی الذین کفروا، حجت پکڑتے تھے کہ وہ نبی جب آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ذریعے باطل کو کچل دیں گے، باطل کو کچل دیں گے، ظالم کو صف ہستی سے مٹا دیں گے. جی مظلوم کی آہ رنگ لے آئے گی. یہ تو قرآن ہی میں آ رہا ہے، یستفتحون علی الذین کفروا. اب اللہ پاک آج کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی امی جو ہیں ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، ساری کتابوں میں ہے. اب کیا کیا تذکرہ ہے؟ کیا کیا تذکرہ ہے؟ اللہ اکبر. سنیے ذرا. مسند امام احمد میں ہے کہ ایک بدوی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں دودھ بیچنے کے لیے مدینہ گیا. گاؤں کا ایک آدمی بولتا ہے میں دودھ بیچنے مدینہ. جیسے ہمارے دلی کے قریب مظفر نگر والے، میرٹھ والے، گاؤں والے سب دودھ لاتے دلی میں، اور کراچی میں لاتے سندھ والے، لاتے نہیں لاتے، ہب والے لاتے نا، ہب قریب ہے کراچی سے، اب تو کراچی میں آ گیا. بیچنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا چلو ان سے بھی یعنی محمد سے بھی مل لوں. یہ کون ہے؟ دودھا، دودھ والا. کہتا چلو محمد سے بھی ملتا ہوں اور ان سے کچھ باتیں سنوں. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ جا رہے ہیں، بیچ میں نبی ہیں، دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہیں. قربان جاؤ ابو بکر و عمر پر، آج بھی آقا کے ساتھ ہیں. آج بھی جلنے والے جلتے رہیں، مرنے والے مرتے رہیں. میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. یہ دودھ والا کرا، میں بھی پیچھے ہو گیا. یہ تینوں ایک یہودی کے گھر پہنچے جو تورات جانتا تھا. اس کا لڑکا قریب الموت تھا، وہ بالکل سکرات کے عالم میں تھا، نوجوان اور خوبصورت. وہ اس کے پاس بیٹھا، تعزیت نفس کی خاطر توریت پڑھ رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے باتیں کرنے لگے اور کہا کہ تمہیں توریت نازل کرنے والے کی قسم ہے، سچ بتاؤ اس میں میرا ذکر اور میری امت کی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ وہ بڑھنے والا جو تھا توریت، اس سے کہا بتا ذرا. اس نے سر ہلا کر کہا نہیں. بڈھے نے کہا نہیں. سنو. تو اس کا لڑکا جو قریب الموت سکرات میں تھا، نوجوان لڑکا بول اٹھا کہ تورات نازل کرنے والے کی قسم، ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفت
اور آپ کی بعثت کی خبر پاتے ہیں. کہا ابو میرا جھوٹ بول رہا ہے، تورات میں آپ کی خبر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھو جاتے جاتے جنت لے گیا، جاتے جاتے لے گیا جنت. جب وہ مر گیا تو آپ نے کہا یہ مسلمان ہے. لو، ایک سیکنڈ میں جنت اس کو مل گئی. یہودیوں کو یہاں سے ہٹا دو، پھر آپ نے ان کے کفن اور نماز جنازہ کا انتظام کیا. کہا یہ مسلمان بڑا ہے، اب اس کو محمد دفن کریں گے صلی اللہ. یہ حدیث جید اور قوی ہے، اور بخاری میں حضرت انس سے بھی مروی ہے. بخاری میں بھی یہ حدیث حضرت انس سے مروی ہے. سنیے آپ ذرا. تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے ملاقات کی اور توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیش گوئی کو عطا سے دریافت کیا تو کہا ہاں اللہ کی قسم توریت میں بھی آپ کا ایسا ہی ذکر ہے جیسے قرآن میں ہے. کیا ہے توریت میں؟ سنیے. اے نبی، ہم نے تم کو امت کا گواہ بنایا، شاہد، اور جنت کی خوشخبری دینے والا بتایا، بشیر، اور دوزخ سے ڈرانے والا، نذیر. یہ سب قرآن میں ہے. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. اور عوام کا پشت پناہ بنایا، عوام کا پیچھے سے بچانے والا، پشت پناہ. تم میرے بندے اور رسول ہو. اللہ نے خطاب کیا تورات میں رسول اللہ کو. تمہارا نام متوکل ہے. بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. گاڑی پہ بیٹھ کر کے بھی گاڑی منزل پہ پہنچا نہیں سکتی. پہنچاتی ہے گاڑی؟ گاڑی تو کتنے کو قبرستان لے کے چلی جاتی ہے. جی گاڑی نہیں پہنچاتی. آپ سمجھتے گاڑی میری بہت ٹو ٹائٹ ہے. کیا بولتے ہیں؟ ہاں بھائی بیٹا وہ مولانا بہت ٹو ٹائٹ گاڑی ہے. آپ کی لائف بھی ٹو ٹائٹ ہے سلیم بھائی. لوگ بولتے گاڑی بہت ٹو ٹائٹ ہے. مولوی صاحب تو میں پوچھتا ہوں آپ کی لائف ٹو ٹائٹ ہے؟ جی سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہاں اے اللہ تجھے خبر ہے تو ایمان پر رکھنا. تم نہ سخت گیر ہو. اللہ کرائے محمد کو آپ سخت گیر نہ سنگ دل ہو. اے اللہ میرے بھی دل کی سختی کو اور سنگ دلی کو مٹا دے. شاعر بھی کہتا ہے سلیم بھائی، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے نہ بھر آئے کیوں. روتے ہیں ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. روتے ہیں ہم، کوئی ہمیں ستائے کیوں. دل ہی تو ہے. حضور کے دل کو کیا کہا؟ نہ سخت گیر ہے نہ سنگ دل ہے. نہ سنگ دل ہے. سنگ دل کا مطلب کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں ترس نہیں آئے، یہ سنگ دلی ہے. دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے. اچھا بھائی، تم کو اس وقت تک اللہ تعالی آسمان پر نہ بلائے گا. سنو بشارت، الحمدللہ الحمدللہ پوری ہو گئی. جب تک کہ اس غلط راہ چلنے والی قوم کو تم سیدھا نہ کر لو. گویا کہ میرے نبی نے قوم کو سیدھا کر دیا. ارے کر دیا بابا، ہم سیدھے نہیں ہیں. لا الہ محمد سجدہ کس کو کیا؟ رکوع کس کو کیا؟ کبریائی کس کی بیان کی؟ رکوع میں سے اٹھے تو کہا سمع اللہ، میرے اللہ نے سن لی. اس معنی کو نہیں دھیان رکھتے لوگ. سمع اللہ، سن لی اللہ نے. کیا؟ لمن حمدہ، جس نے. اسی لیے کہتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اتنا پڑھ کے تب اللہ اوپر کرتا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے شاید مولوی صاحب کوئی ڈرافٹ کا حساب کتاب کر رہے ہیں. یہ صحابی نے پڑھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا پڑھا. حضور نے سلام پھیرا. کہا بھائی یہ بات کس نے کہی ہو؟ تو صحابی ڈر گئے کہ شاید کوئی ناراضگی غلطی ہو. حضور نے فرمایا نہیں بھائی کس نے کہا؟
صحابی نے درج کیا اتنے، ایک روایت میں ہے 30، ایک روایت میں ہے 12، کہا اتنے فرشتے عرش اعظم سے زمین پہ آئے اور ہر چھینا جھپٹی کر رہا تھا کہ یہ مبارک کلمہ کو میں اللہ کے پاس لے جاؤں. اس لیے جلدی پھٹ سے مت جائیے، جھٹ سے. ہم اللہ اکبر کہتے نہیں، اب لوگ پھٹ سے سجدے میں پہنچ جاتے. لے اتنا ایمرجنسی ہے آپ لوگوں کو. ایک اور مکروہ کو چھوڑ جاتے، مکروہ کی بات مت کر. اتنی ایمرجنسی ہے آپ لوگوں کو. کبھی ایسا کیا کہ بیت الخلا میں بغیر نعرہ باندھے نکل گیا تو وہاں سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو، اور یہاں اللہ کے فرشتے کو کلمات نہیں دے پاتے آپ. ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اتنا تو کہی دو. میری تو میں یہ بخاری کی روایت جو میں پڑھتا ہوں، مبارکن فی اتنا کہیے گا تو کمر کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے گی، نماز کا واجب ادا ہو جائے گا. نماز کا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ کرتے ہوئے کھڑے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہوئے چلے جاتے سجدے میں، اور سجدے میں جا کے کہتے اللہ اکبر. ہاں میں تو دیکھتا ہوں نا، مسجد میں دیکھتا ہوں، بڑے میاں لوگوں کو دیکھتا ہوں، میرے جیسے سفید ریش لوگوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ نماز تو سیکھی نہیں، نماز نہیں سیکھی. چلیے بابا، تو کیا کہا سنیے جی. سیدھا نہ کر لوں، اور جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور ان کے دلوں سے پردے نہ اٹھ جائیں. اے اللہ ہم سب کے دل سے پردے اٹھا دے. جب تک کہ دل سے کفر کے پردے نہیں اٹھیں گے، رسول اللہ کو اللہ دنیا سے، اور کان سننے اور آنکھ دیکھنے نہ لگے. کان سننے آنکھ دیکھنے نہ لگے. کیا اللہ کرے ہماری کان سننے لگے اور آنکھ بھی ہماری دیکھنے لگے. اللہ اکبر. پھر عطا کی ملاقات حضرت کعب سے ہوئی تو یہی سوال ان سے کیا تو بیان کیا، میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہ پایا. سو اس کے وہ اپنی زبان میں غلفن کو غلوفین، وہ ایک علمی بحث آ گئی. چلیے بابا، اب انجیل یہ کہاں ذکر ہے؟ انجیل سنیے. ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہل مولا خیثمہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں کہ وہ نہ پست قد ہوں گے. پست قد سمجھ گئے؟ ٹھگنا. ٹھیک ہمارے دلی والے بولتے ٹھگنا، ٹھگنے نہیں. نہ بہت دراز قد لمبو، سفید رنگ، دو زلفے والے ہوں گے، ایک دائیں ایک بائیں زلف ہوگی، دو زلف بھی ہوگی. ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، ایک مہر نبوت ہوگی. کسی نے خواب میں دیکھا نبی پاک کو؟ بتاؤ، جہاں پر ہاتھ اٹھاؤ. دیکھا؟ چلو الحمدللہ. مہر بھی دیکھی؟ نہیں دیکھی. اللہ دکھلا دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے ایک دفعہ دیکھا تو حضور نے خود فرمایا کہ یہ مہر نبوت ہے، تو بوسا لے لے. میں نے خود دیکھا، حضور نے خود فرمایا کہ یہ مہر نبوت ہے، تو بوسا لے لے. تو میں نے خواب میں بوسا لیا مہر نبوت کا. جی اللہ پاک آپ کو بھی دکھلا دے. جذباتی محبت رکھیے رسول اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم آپ کا باپ آپ کا نہیں، آپ کی بیوی آپ کی نہیں ہے، آپ کا بھائی آپ کا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں 2-3 دن پہلے تقریر کیا دیا اس پر. میں نے وہ آپ کے ہیں اور آپ ہی ان کے ہیں. وہ آپ کے ہیں اور آپ ہی ان کے ہیں. ہاں، صدقہ قبول نہ کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے. کوئی لائے گا تو صدقہ نہیں کھائیں گے. گدھا اور اونٹ پر سوار ہوں گے، متواضع ہوں گے نا. گدھا پہ کوئی بادشاہ بیٹھے گا؟ بولے گا یار سلیم بھائی
گدھا پر کوئی بادشاہ بیٹھے گا؟ ہاں گھوڑے پہ بیٹھے گا، گدھے پہ، گدھا پر ہم کو بیٹھائے گا ہیں؟ ہمارے یہاں سزا دیتے نا، گاؤں میں کسی قدیم زمانے میں چھوٹا بچہ تھا تو ہمارے گاؤں میں پنچ لوگ فیصلہ کرتے، تو جس آدمی کو سزا دینا ہوتا تو اس کا بال کاٹ کر کے اس کے سر کو کالا کر دیتے اور گدھا پر بیٹھا کے ڈگریا پٹوا دیتے ذلیل کرنے کے لیے۔ دیکھ لو جی، آپ لوگوں کے گاؤں شاید آپ لوگ نہیں دیکھا، وہ پٹھان لوگوں میں ہے جرگا نا، تو ہمارے یہاں جب جرگا ہوتا تھا انڈین پٹھانوں میں تو اس کو گدھے پہ بیٹھا کے گھماتے تھے، یعنی ذلیل کرنے کے لیے۔ ہمارے رسول متواضع تھے تو کس پر بیٹھتے؟ ہاں گدھے پہ اور اونٹ پہ بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ نبی۔ بکریوں کا دودھ خود دوہ لیا کریں گے، سنو سنو، بکری کا دودھ خود دوہ لیا، یہ تواضع ہوگا، مزاج میں کبر نہیں۔ لکھا ہے کہ گدھا پہ بیٹھنے والا کبھی متکبر نہیں ہو سکتا، تکبر نہیں کرے گا وہ، اور اونٹ پر بیٹھنے والے میں کبھی بھی رعونت نہیں آئے گی، کیوں؟ یوں یوں چلتا ہے وہ، اور بکری کا دودھ دوہنے والا کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ سلیم بھائی ایک بکری پال لو کراچی میں، لیکن مشکل ہے، تم تو فلیٹ میں رہتے ہو، بنگلہ میں کہیں جا رکھ سکتے ہو۔ چلو، پیوند زدہ کرتا استعمال فرمائیں گے، یہ انجیل کی عبارت ہے۔ کرتا پھٹ جائے گا تو پیوند لگا کر کے، اللہ اکبر، کبھی آپ بھی پیوند لگا لیجیے جی۔ حضرت عمر جب فلسطین میں داخل ہوئے بیت المقدس میں تو ان پر جو جبہ تھا اس میں کتنے پیوند تھے؟ 70۔ واہ بھائی، کون بولا ہے؟ اس کے لیے اس کو دعا دوں گا، بالکل صحیح۔ کتنے پیوند تھے؟ امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا فرما روا، اور کتنا پیوند ہے؟ ہاں، ابو عبیدہ نے کہا تھا امین حاضی الامہ کہ آپ جبہ بدل لیجئے اور بجائے اونٹ کے گھوڑے پہ سواری کر لیجئے۔ تو کہا ابو عبیدہ اگر میں نے اپنے کان سے نہیں سنا ہوتا کہ حضور نے فرمایا ہے امین حاضی الامہ تو عمر کا کوڑا تیری کمر سیدھی کر دیتی ہے۔ تو بگڑ گیا، مجھے اللہ نے جبے سے عزت دی ہے یا اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے؟ بول۔ وہ بھی ڈر گیا، وہی کمانڈر ان چیف تھے، بیت المقدس کو جو فتح کیا کس نے؟ ابو عبیدہ ابن جراح نے، وہی کمانڈر ان چیف ہے اس وقت۔ اچھا بابا سنو، پیوند والا کرتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، یہ انجیل کی عبارت ہے۔ وہ تکبر سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بری مت کہیے گا، ہاں ورنہ کام خراب کر دیجیے گا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے اسحاق کی اولاد، اور صرف ایک میرا رسول ہوگا اسماعیل کی اولاد۔ یہاں بھی شان امتیازی ہے، تفرد ہے۔ تفرد سمجھتے ہو؟ یہ نہیں انگریزی میں بولیے ذرا تفرد کو، یونیک۔ اللہ صحیح بولا، انگریزی غلط بولا؟ چلو کچھ تو طلحہ بھائی کا صلاح دیا، بالکل یونیک ہوگا، ایک اکیلا اکلوتا ہوگا، در یتیم ہوگا، وہ تن ایک ہی موتو ہوگا جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چلو ان کا نام، ہاں سنیے، ابن سعد نے طبقات میں دارمی سے اپنی سند، بہقی نے دلائل نبوت میں عبداللہ ابن السلام سے نقل کیا ہے کہ جو یہود کے سب سے بڑے عالم توریت کے ماہر مشہور تھے، انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب امتوں پر گواہ بنا کر، آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم پر، سب پر گواہی کون دیں گے؟ محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ رسولنا محمد۔ نیک عمل کرنے والے کو بشارت دینے والا، نیکی کرنے والے کو، آپ لوگ نیکی کر رہے ہیں، آپ کو بشارت ہے، کہیے الحمدللہ۔ اور برے اعمال والوں کو ڈرانے والا جی، اور امیین یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا، اور عرب کی سنو سنو سنو، ایک دن میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو،
نہیں سنائی یا سنائی؟ سنا دوں؟ لیٹ ہو جاتا ہے درس، تھک جاتا بڈھا آدمی۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان، گزر چکا ہے درس میں غریر میں، او ان ابلیس یئس ان تعبدہ فی جزیرۃ العرب، ابلیس اور شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی نمازی اس کی پھر بت کی پوجا کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم کے نبوت کی روشنی الی یوم القیامہ اس سرزمین پر ہوگی کہ توحید والا نمازی آدمی کبھی بت کی پوجا نہیں کرے گا۔ سمجھ گئے؟ یعنی جزیرۃ العرب میں بت کی پوجا نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان یعبدہ المصلون، قیامت تک جو سجدے کرنے والے ہوں گے، نمازی ہوں گے، وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے۔ اس کی دوسری شرح یہ ہے، سمجھ گئے سلیم بھائی؟ محدثین نے لکھا کہ جو آدمی نمازی ہوگا کبھی وہ مرتد نہیں ہوگا، کبھی کان کھول کے سن لو، میں تو میرا دل خوش ہو گیا حدیث کی شرح پر کر کے کہ نمازی آدمی کبھی، لکھا محدثین نے کہ جو مرتد ہو جائے، جس علاقے کے لوگ مرتد ہوں، آپ تحقیق کر لیجئے وہ بے نمازی ہوگا۔ مرتد کون ہوگا؟ بے نمازی۔ اور ایک عمل اور ہے حدیث میں، کہا جو حج بیت اللہ کر لے گا وہ بھی مرتد نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو جلدی جلدی کر لو۔ ہمارے یہاں بولتے 70 چوہا کھا کے بلی چلی، ارے 70 نہیں 100 کھا کے چلی جاؤ۔ بدھا جاتا ہے انڈیا پاکستان کا جی، جو کھاٹلی پہ طواف کرتا ہے، حج کرتے ہیں جوان انڈونیشین، شادی نہیں ہوتی۔ سلیم بھائی وہیں شادی کرو یا تم، شادی نہیں ہوتی انڈونیشیا میں، نہ لڑکا نہ لڑکی جب تک کہ حج نہ کر رہے۔ اس لیے نوجوان لوگ آتے، بڈھے بھی جاتے بیچارے، لیکن وہ پہلے حج کر چکے ہوتے۔ تو دو عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر انسان مرتد، تو حدیث آ گئی کہ حفاظت کریں گے، کیا مطلب؟ جس نے گویا کہ نماز میں درود نبی پاک پر پڑھ دیا پھر وہ مرتد نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت کر دیا تھا مجھے اصل میں، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ مقام سمجھو مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، متوکل مت کیجیے گا، کاف کے زیر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے، بقیہ کسی پہ نہیں۔ لو، نہ آپ سخت مزاج ہیں، مزاج میں سختی نہیں، نہ جھگڑالو، نہ بازار میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے، گالی کا جواب گالی سے، اور آپ دیتے نہیں دیتے، لے چپ۔ ہم بولتے اینٹ کا جواب، تھپڑ کا جواب سکسر سے، اور سکسر کا جواب کلاشن کوف سے، اور کلاشن کوف کا جواب نہیں بابا، ہاں گرنیٹ سے لے، بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک ان کے ذریعے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دیں۔ وہ قوم جو اپنی ماں سے شادی کر لیتی تھی، بھائی باپ مرتا تھا نا تو سوتیلی ماں، سنو بتایا تھا میں نے، ایک ہفتہ درس میں گزر چکا اسی صورت کے، کہ باپ مر جاتا تو سوتیلی ماں کے سر پر جو بیٹا دوپٹہ ڈال دیتا یہ اسی کی بیوی ہو جاتی۔ دیکھو تو گمراہی کہاں گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا تو اس نے کہہ دیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے خالہ، یہ حرام ہے نا، حرام ہے، پھوپھیاں، بہن کی بیٹی، اپنی پوتی، لو قرآن نے آیا تو دین کو صاف کر دیا، بے غیرتی کو مٹا دیا۔ بے غیرتی کو، کتنی بڑی بے غیرتی کہ باپ کی بیوی بیٹے کی بیوی بن جائے، اللہ۔
یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، الحمدللہ، اور اندھی آنکھ کو کھول دیں اور بہرے کانوں کو سننے کے قابل بنا دیں اور بدھے ہوئے دلوں کو کھول دیں، بدھے ہوئے دلوں کو کھول دیں۔ میرے خیال سے رہنے دو، ہے نا، رہنے دوں یا زبور پڑھ کے ختم کر دوں مضمون؟ چلو زبور کی پیشن گوئی سنیے۔ دلائل النبوہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اے داؤد، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ صلی اللہ علیہ رسولنا محمد، کبھی ان پر اچھا سنو، درود شریف پڑھو گے؟ 10 دفعہ پڑھنا آج درود، تب ایک بتاؤں گا، اور اللہ مجھ پر ناراض ہوں گے تو میرے رسول خوش ہوں گے ناخوش؟ بھائی صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ ہاں، تو اللہ مجھ پر پھر ناراض ہوگا؟ بتو جی، اللہ تعالیٰ محمد کو خوش کرنے کے لیے ہم کو بھی خوش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر، اسی لیے نے اقبال نے کہا تھا، اے ہے سنایا تھا میں نے کبھی، کیا سب پڑھ دیجئے؟ نہیں بھائی جان، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، نہیں پاپا، او اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، دیکھو یاد آ جائے گا تو سنا دوں گا، بہت زبردست۔ نہیں بھائی میرے، اقبال کے اس شعر کی نظیر نہیں، سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، ابھی یاد آ جائے گا، پڑھتے رہتا ہوں، سنو۔ ناراض نہ ہوں گا، وہ کبھی میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ کون؟ یہ بڑی بات ہے، اللہ نے کہا میں ان پر ناراض کبھی نہیں ہوں گا، لیکن وہ بھی مجھے کبھی نہیں کریں گے، یہ ہے پیکٹ جی۔ تو منشودی من تو شدم، تو منشودی من تو شدم، تو منشودی من جا شدم، تاکش نہ گوید بازدی من جی گرم تو دیگری۔ جو اللہ کی مراد وہ محمد کی مراد، اور جو محمد کی چاہت وہ اللہ کا قرآن کا نزول، دونوں میں اتحاد ہے جی، دونوں میں ہاں۔ چلیے، اور میں نے ان کے لیے سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، سب معاف، بیفور۔ ان کی امت مرحومہ ہے، صلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہ نے لکھا اپنے پاس کہ ان کی امت کو میں نے امت مرحومہ، یعنی کچھ بھی کریں میں ان پر رحم ہی کروں گا۔ لے اس کا مطلب بدماش مت بن جاؤ فرانس کی پی پی کے۔ ہاں، میں نے ان کو وہ نوافل دیے ہیں جو انبیاء کو عطا کی تھی۔ اللہ اکبر، پہلی شریعتوں میں نفل پڑھنے کی اجازت صرف انبیاء کو تھی، جو آپ کے امت محمد کو مل گئی۔ کتنی بڑی بات ہے جی۔ اور ان پر وہ فرائض عائد کیے ہیں جو پچھلے انبیاء پر لازم کیے گئے تھے۔ پچھلے انبیاء پہ فرض لازم تھا اور نفل کی اجازت ملتی تب پڑھتے، اللہ نے ہم کو خود ہی فرض دے دیا اور نفل بغیر اجازت کے کہا جتنی چاہو پڑھ لو، یعنی مقام انبیاء پر اس امت کو فائز کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اقبال کا شعر یاد سن، اللہم صلی علی محمد، تو غنی از ہر دو عالم۔ مرزا بھائی اب آئندہ یاد رکھیے گا اس کو، فارسی جانتے ہیں تھوڑی سی؟ تو جامعہ میں نہیں پڑھا؟ اچھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اقبال کہتا ہے تو غنی سمجھ گئے نا، از ہر دو عالم، اے اللہ تو دونوں جہان سے بے نیاز ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔
اے اللہ تو دونوں جہان سے بے نیاز ہے اور میں فقیر ہوں. روز محشر کے دن عذرہائے من پذیر میرے گناہوں کو مت سامنے لانا، میرے گناہوں کو مت لانا. کیوں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اقبال نے اتنی سوچ ہے کہ میں نے بہت علماء سے رجوع کیا ہے لیکن اس شعر کا بدل کوئی نہیں لایا. کیا مطلب؟ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر. پہلے تو اقبال معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو محشر کے دن سامنے نہ لانا، مجھے معاف کر دے، بات ختم کر دے. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، لیکن اے میرے اللہ تو اگر مجھ سے میرے گناہ پر حساب لینا ہی چاہتا ہے تو میری ایک آخری التجا ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ مجھے میرے گناہ کا حساب محمد کی نگاہ سے چھپا کے لے لینا، اور امت کا حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہوگا. کیا مطلب؟ اقبال کی دو تعبیر ہے کہ میرے گناہ سے پھر نبی پاک کو تکلیف ہوگی. اس لیے اگر تو گناہ اول تو معاف کر دے، لیکن اگر تو لینا ہی چاہتا ہے تو پلیز میرے گناہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لیجیے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جو تھے مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے، ان کا لاہور ہی میں انتقال ہوا، رائے گنج میں بیٹا، پتہ ہے رائے گنج میں انتقال ہوا. خطبہ معصورہ پڑھ رہے تھے، روح پرواز کر گئی مولانا یوسف صاحب حضرت جی کا. وہ لاہور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے، آنکھ بند کر کے مراقب ہوئے. فرمایا اقبال نے کہا میری مغفرت ہو گئی. پوچھا کس بات پہ؟ کہا یہی شعر نے میری مغفرت کرا دی. میں نے کئی کتاب میں اپنے لکھا ہے اس کو، اقبال کے تذکرے میں میں نے لکھ دیا ہے کہ اقبال نے کہا اسی شعر کی وجہ سے اللہ نے میری بہت غضب کا شعر کہا ہے. بہت لوگوں نے کہا ہے لیکن اس پیرائے میں درد دل کے ساتھ جو اقبال نے کہا وہ کسی نے نہیں کہا. بہت پیارا شعر، مجھے بہت پسند ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے مت لینا بس. تو اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہے بھائی. اللہ نے خود ہی کہا ان کی امت پچھلے انبیاء ذکر، جہاں تک کہ وہ محشر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور کے مانند ہوگا. کس کا نور؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو یہ کہاں ہے؟ زبور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے ساتھ امت کی صفت آئی کہ اس امت یہ محشر میں یہ امت نبی پاک کے سامنے کس حال میں آئے گی کہ ان کا نور یعنی عبادت کا نور، سجدے کا نور، کلمے کا نور، حج کا نور یہ ایسا ہوگا جیسے پچھلے انبیاء کا نور ہوگا ویسی امت کا نور ہوگا. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے داؤد میں نے محمد اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے. تمام، ہاں میں نے ان کو 6 چیزیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں. کتنی؟ 6. سن لو جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئی. کہا ان کو میں نے خاص اعزاز بھی دیا ہے، جیسے نبی کو ختم نبوت کا تاج دیا اور بے شمار نعمتیں دی، امت کو بھی خاص 6 چیز دی. اول یہ کہ خطا و نسیان پر ان کو عذاب نہ دوں گا. خطا اور بھول چوک اردو میں ترجمہ کر دیا. بھول چوک پر اب روزے کا دن ہے، بھر پیٹ شربت پی لیجیے، یاد آیا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا. لوگ کھا بھی لیا نہیں بھی ٹوٹا اور ثواب بھی پورا کا پورا مل گیا. جی ثواب بھی پورا کا پورا جی لو.
ایسا ہوا ہے بسا ہوتا تو روزہ ہے اچانک جیسے بھی روزہ کا دن نہیں ہے, روزے کی قضا کر لی تھی اور صبح میں یاد ہی نہیں رات جا کے دبا کے بھر پیٹ راوی ریسٹورینٹ میں پراٹھا وراٹھا کھا کے چائے پی کے نکلا, پورے یاد آج تو روزہ تھا, تو کہا شکر اللہ کا, کھلایا بھی اور روزہ بھی لے, کوئی کمی خطا و نسیان پر عذاب نہیں. جو گناہ ان سے بغیر قصد کے صادر ہو جائے اگر وہ اس کی مغفرت مجھ سے طلب کریں تو معاف کر دوں گا. جی گناہ کا ارادہ نہیں ہے, راستے سے جا رہے گناہ لگ گیا, مثلا ایک سوئٹی گزری, اس نے مارا ہوا ہے سلیم بھائی زبردست فرانس کا پرفیوم, زبردست خوشبو ہے یار, اب یہ بلا ارادہ گناہ ہو گیا, یہ ناک کا زنا ہو گیا, ناک کا. اب پھر وہاں سے ہٹے, پھر کا استغفر اللہ یا اللہ کیا گندی خوشبو لگ گئی, تو اللہ چلے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے خوب سونگنے جائیے گا. اور جو مال وہ اللہ کی راہ میں بطیب خاطر خرچ کریں گے تو میں دنیا ہی میں ان کو اس سے بہت زیادہ دے دوں گا. سلیم بھائی مبارک ہو تجھے, دیکھ لو یہ خصوصیت ہے, نہیں سمجھا؟ جو مال اللہ کے راستے میں دے دیں گے, اللہ نے 6 میں سے ایک یہ نعمت دے دی کہ خوشی سے جو مال اللہ کے راستے میں دے دے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہت زیادہ دنیا ہی میں اس کو دے دوں گا, اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی ہے. لے, اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں تو میں ان پر اس مصیبت کو سلام و صلاۃ و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت کا ذریعہ بنا دوں گا. لے, کچھ بھی نہیں کہا, انا للہ. اس سے کتنی چیزیں ملی؟ 3. صلاۃ اللہ کی طرف سے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, صلاۃ ایک خاص رحمت ہے اور پھر رحمت, واولئک هم المہتدون یعنی جنت تک اللہ لے جائیں گے. 3 نعمتیں. اور وہ جو دعا کریں گے میں قبول کروں گا, جو دعا مانگیں گے اسی طرح جو مانگا ہے وہی دے دوں, اور کبھی اس طرح کہ اس دعا کو ان کی آخرت کا سامان بنا دوں. کبھی جو مانگا وہی دے دی, بھائی جان مانگ رہے وہ نہیں دیا تو وہ ریزرو ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سیونگ میں قیامت جی. حدیث کے اندر ایک بندہ جب قیامت میں آئے گا اس کی پوری زندگی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی, صرف ایک دعا قبول ہوئی ہوگی. تو اللہ جتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوگی سب پر اللہ اس کو دیں گے. تو آخر میں کہے گا افسوس کہ میری ایک دعا کیوں قبول ہو گئی. خوبی نہیں ہوتی یہاں ملتا. ہاں ہم لوگ کہتے ہیں ہماری سب کرنٹ اکاؤنٹ چاہیے, کیش چاہیے. نہیں بابا, خوب دل کھول کے دعائیں مانگو, بس کرو بابا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اے اللہ بیٹھنے کو قبول کر لے, کہنے اور سننے کو قبول کر لے, فضل و کرم کا معاملہ فرما, عافیت و راحت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی معیت جنت میں نصیب کر دے, محشر میں بھی ہمیں نبی کے ساتھ کر دیجیے. اے اللہ اقبال نے جو دعا مانگی تھی آپ سب لوگ آمین کہیے, میں پڑھ دیتا ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول کر. اے اللہ تو پردہ ڈال دے ستار ہے, مغفرت کر دے غفار ہے, نواز دے کہ تو کریم ہے. اے اللہ کرم کر دے کہ تو ارحم الراحمین ہے. اے اللہ ہمارے درس کو قبول کر. اے اللہ ہم نے جو نبی پاک کی صفات بیان کی ہیں
اے اللہ اس کو ہمارے نام اعمال میں خالصتاً اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول کر کے تمام پریشانیوں کو ہمارے ساتھیوں سے دور کر دے، تمام مصیبتوں کو دور کر دے، نہ معلوم کن کن لوگوں کے دلوں میں کیا کیا حاجتیں ہیں، ساری حاجتوں کو پوری کر دے، ہر مصیبت کو ٹال دے، ہر غم کو تو غلط کر دے، ہر طرح کی عافیت، عزت، راحت اور طمانینت عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت کر دی۔ اے اللہ اس مجمع میں جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کر دے، جن کی بیویاں چلی گئی ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، لطف سے، کرم سے، مہربانی سے ہمارے دل کو قرآن کی تجلی گاہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔